الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي قال الله تعالى إذا ذكرت ذكرت معي أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خوب نام محمد ہے اے مومنو جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال. ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال. ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہہ لیا کرو. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرا نام میرا ذکر سن کر میرا نام نہیں لیتا کائنات کا سب سے بڑا بخیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ تلاوت کی سورہ انشراح کی. علم انشراح بھی اس سورت کا نام ہے انشراح بھی. اس میں شرح صدر کا ذکر ہے. نبی علیہ السلام کی شان اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمائی. اس کی تشریح کرنے سے پہلے بطور تمہید کے کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہیں یوں فرمایا کہ میں اللہ ہوں یہ میں نے کیا، اور کہیں اللہ نے فرمایا یہ ہم نے کیا. ہم اور میں کیا فرق ہے؟ اللہ تو ایک ہے، پھر ہم تو جمع کا صیغہ ہے. اللہ نے کہیں ہم ارشاد فرمایا کہیں میں ارشاد فرمایا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے فعال لما یرید. جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے جو بولے. اللہ جو کلام فرمائے اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. کسی میں یہ طاقت نہیں کہ چونو چرا کرے کیوں کہ کرے یہ کیوں ہوا کیوں ایسے ہوا. جیسا کہ اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا، اللہ کی مرضی ہے.
لیکن اس میں حکمت کیا ہے؟ کہیں اللہ نے فرمایا میں، کہیں فرمایا ہم۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی یہی الفاظ آنے والے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کچھ تشریح کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جہاں اپنا ذکر فرمایا، انی انا اللہ لا الہ الا ہو، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی عالمین کا رب ہوں، یہاں ہم نے فرمایا۔ اور جب قرآن پاک کی حفاظت کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا، ہم نے۔ اب اس ہم اور میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت جب کسی شے کی عظمتیں بتانا چاہتے ہوں، جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کی رفعتیں، بلندیاں، عظمتیں اللہ اگر بتانا چاہتے ہوں تو اللہ وہاں فرماتے ہیں انا، ہم۔ اور اگر جہاں اللہ کی اپنی اکیلے اللہ کی بات ہو پھر اللہ فرماتے ہیں میں، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں۔ اور جہاں قرآن کا ذکر آیا، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا ذکر آیا، جہاں اللہ کے کلام کا ذکر آیا، عظمتیں، بلندیاں، رفعتیں دینا مقصود تھیں تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ میں، سب سے پہلے اللہ نے تمہید باندھی، الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا سینہ کھل جائے، اللہ جس کے سینوں کو کھولنا چاہتے ہیں نا، خیر اس میں رکھنا چاہتے ہیں، فمن، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یشرح صدرہ، اس کے سینے کو اللہ کھول دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ میری بارگاہ میں یوں دعا کر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے معاملات، میرے کام میرے لیے آسان کر دے۔ دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اور جب آتی ہے باری امام الانبیاء کی تو اللہ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اور پھر آگے اللہ نے اگلی تیسری آیت میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ آپ ترجمہ کھول کے دیکھیں قرآن پاک کا، اکثر ترجموں میں یہ لکھا ہوتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، حالانکہ یہ پورا ترجمہ نہیں ہے۔ پورا ترجمہ رفعنا، ہم نے بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا، بات پوری ہو گئی، لیکن بیچ میں اللہ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا لکا، ورفعنا لکا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا محبوب تیرے لیے، تیری خاطر، تیری رضا کے لیے، تجھے بلندیاں دینے کے لیے، تجھے رفعتیں دینے کے لیے، تجھے عظمتیں دینے کے لیے، رفعنا لکا ذکرکا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے بہت تفاسیر فرمائی ہیں، اس میں ایک یہ ہے اے میرے محبوب ویسے سارے رسول اور انبیاء میں نے بھیجے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول جتنے بھی آئے اللہ نے بھیجے، نبی جتنے بھی آئے اللہ نے بھیجے، نبی اور رسول بھیجے ہوئے اللہ کے تھے، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا فضلنا بعضهم، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دے دی، کلم اللہ، کسی کے ساتھ اللہ نے کلام فرما دیا تو اس کو بلندیاں اور رفعتیں مل گئیں، کسی کو اللہ نے چھری کے نیچے لٹا کر عظمتیں عطا فرما دیں، کسی کو اللہ نے اپنا خلیل بنا کر اس کو بلندیاں اور رفعتیں عطا فرما دیں۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نبی اور رسول تھے سب کو اللہ نے فضیلتیں عطا فرما دیں، اور جزوی فضیلت تھی، کوئی نبی تھا کسی علاقے کا، کوئی نبی تھا کسی خطے کا، کوئی نبی تھا کسی قوم کا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
یہ نبی اپنی اپنی امت کے نبی تھے، آپ امتوں کے نبی نہیں، آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ نبی الامم ہیں۔ ایک نبی گزر جاتا تھا، اس کی امت پر لازم نہیں کہ اگلے نبی پر ایمان لائے، لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء پر یہ بات لازم کر رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کا زمانہ پالیں تو آپ کی نبوت کو تسلیم کریں، اپنی رسالت کو چھوڑ کر آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کریں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کو سارے انبیاء پر فضیلتیں یوں عطا فرمائیں کہ ہر نبی کو اللہ نے معراج کرایا، کسی سے کلام فرما کر، کسی سے امتحان لے کر، کسی کو آگ میں ڈال کر، لیکن اللہ نے آپ کو معراج کرایا عرشوں پر بلا کر، اور جہاں پر سدرۃ المنتہا تک جبرائیل امین کے قدم رکے ہیں، وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شروع ہوا ہے۔ نوری رکا ہے، سید البشر آگے گئے ہیں، اور وہ سواری بھی رکی ہے، رف رف پر گئے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا کہ یہ رف رف کیا چیز تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی حیت کیا تھی، اس کی بناوٹ اور انداز کیا تھا، وہ سواری کیا تھی۔ بس یہ روایات میں آتا ہے، ایک اللہ نے سواری بھیجی، رف رف اس کا نام تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مانگتا رہے، اللہ دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، موسیٰ تیرا دنیا میں دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا لیتے عرشوں پر، لیکن عرش پر صرف حق کس کا تھا؟ آمنہ کے در یتیم کا حق تھا۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر بلا کر اس آیت کی وضاحت فرما دی، ورفعنا لک ذکرک، محبوب آپ کو بلند کیا، آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے۔ اور ایک دیہاتی آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، ایک گو اپنے کچابے سے جو سامان باندھا ہوا تھا وہاں سے نکالتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوں پھینکتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ آخری نبی ہیں، اگر آپ صدوق الامین ہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں، پھر یہ گوہ گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایھا الذب، اے گوہ، من فی السماء، آسمانوں میں کون ہے؟ گوہ عربی میں بات کرتی ہے، اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ من انا، میں کون ہوں؟ گوہ کہتی ہے انت محمد الرسول اللہ، آپ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اعرابی کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک اور آتا ہے کہتا ہے کہ یہ اگر درخت چل کر آپ کے پاس آ جائے میں آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں آواز دی وہ درخت ادھر آ، آپ نے ایک صحابی سے فرمایا جا کر اس درخت کو میرا پیغام دے دو کہ محمد یاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ درخت وہاں سے چلا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچا ہے۔ آج بھی مکہ مکرمہ میں جو حاجی حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، وہ مسجد وہاں پر موجود ہے جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درخت چل کر آیا تھا۔ اور یہ فضیلت، یہ بلندیاں اللہ نے فقط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں، اور اللہ نے اعلان فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ایک تو تفسیر یہ، دوسری تفسیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اللہ نے بلند کیسے کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث قدسی ارشاد فرمائی، فرمایا اللہ فرماتے ہیں اذا ذکرت، جب میرا ذکر کیا جائے گا، ذکرت معی، میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ میں کسی کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ آئے۔ میں کسی کے ایمان کی تکمیل نہیں سمجھوں گا، اس کو ایمان والا قرار نہیں دوں گا جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا۔ میں اس اذان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں بخشوں گا جس میں
اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے، میں اس نماز کو قبول نہیں کروں گا جس نماز میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک کے اعلان کرنے کے بعد آخر میں تشہد میں دو زانو ہو کر ادب کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم نہیں پڑھے گا، میں اس کی نماز قبول نہیں کروں گا۔ بچہ پیدا ہوا، کان میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی کہا گیا، تب جا کر اس کو اسلام کا پتہ چلا، تب جا کر اس کا مسلمان ہونا قائم ہوا۔ فرمایا جب یہ فوت ہوا، نماز جنازہ میں سبحانک اللہم کے بعد درود پاک تم نے اگلی تکبیر کے بعد ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ کوئی بھی عبادت کامل اور مکمل تب تک نہیں جب تک میرے ذکر کے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ تیرے نام نہ ذکر کیا جائے۔ تیسری تفسیر مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمائی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کے ذکر کو اس قدر بلند فرما دیا کہ آپ جہاں کہیں ہیں آپ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آپ بدر میں ہیں، وہاں اللہ کا ذکر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آپ احد میں ہیں، قرآن احد میں اللہ نے بھیج دیا۔ باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھ یہ خصوصیت نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینا چاہی، فرمایا موسیٰ فخلعنا علیک، جوتے اتار کر آ جا، یہ پاک جگہ ہے، بالواد المقدس طویٰ، یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر موسیٰ تو کلیم ہے، تو میرا نبی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، فرعون کے خلاف میری رضا کے لیے، میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بڑی مشقتیں مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن موسیٰ فخلعنا علیک، جوتے اتار کر آ، اور تورات لینے کے لیے اپنی قوم سے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اتباع کرتے رہنا، میں تمہارے لیے تورات کی تختیاں لینے جا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑا، حضرت داؤد علیہ السلام کو جانا پڑا۔ جب میرے آقا علیہ السلام کی باری آتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کو کہیں جانا نہیں پڑتا۔ آپ بدر میں ہیں، اللہ بدر میں قرآن بھیج دیتا ہے۔ آپ احد میں ہیں، اللہ احد میں قرآن بھیج دیتا ہے۔ آپ حنین میں ہیں، اللہ حنین میں قرآن بھیج دیتے ہیں۔ آپ عرفات میں ہیں، اللہ قرآن کو عرفات میں بھیج دیتے ہیں۔ آپ مینا میں ہیں، صحابہ فرماتے ہیں سورہ مرسلات نازل ہوئی، مغرب کی نماز کا وقت تھا، اللہ نے قرآن کو وہاں بھیج دیا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر ہیں، قرآن کو اللہ نے اماں کے بستر پر بھیج دیا اور اعلان یہ فرمایا رفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا جیسا کسی کے ذکر کو بلند نہیں کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے کوثر عطا کیا۔ عطا تو ہم کرتے ہیں، اللہ اگر تو کہتا آتیت کوثر، میں نے تجھے کوثر عطا کیا، یقیناً تو نے عطا کیا، تو اللہ نے فرمایا میں نے ہم اس لیے کہا، انا اعطینا ہم اس لیے کہا کہ جیسا میں نے تجھے عطا کیا ایسا کسی کو عطا نہیں کیا۔ رفعنا لک ذکرک، محبوب جیسے آپ کے ذکر کو میں نے کائنات میں بلند کر دیا ایسا کسی کے ذکر کو بلند نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی اسوہ حسنہ پر ہم سب کو زندگی گزارنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔